آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام انگوٹھے چومنے میں رکھا ہوا ہے. میں نے کہا قرآن اٹھا کر نہیں دیکھا. قرآن کہتا ہے اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح میرے سرکار کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں. میرے سرکار کے صحابہ نے میرے مصطفیٰ کریم کے نام کو چوم کر اپنے جناب انگوٹھوں کو آنکھوں سے لگایا ہے. ابو بکر صدیق کی سنت کو, ابو بکر صدیق کے طریقے کو دیکھ کر سرکار نے فرمایا کہ اس طریقے پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. لیکن آج ہمارا ایمان کسی اور طریقے پر ہے. ہم نے صرف قرآن اور حدیث کو کہہ دیا کہ بس یہ قرآن پڑھ کے بتائیں, بس یہ حدیث پڑھ کے بتائیں. میں نے کہا قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھو قرآن تمہیں کس رستے پر چلنے کی بات کر رہا ہے, قرآن کس رستے کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہے. آئیے ذرا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور و معروف واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. دو تین باتیں عرض کرتا ہوں, اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 2 شادیاں کی. دوسری بیوی سے ان کا ایک بیٹا عبداللہ, وہ بھی صحابی رسول تھے. ایک دن جہاد کا معاملہ بنا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ہوئی تھی اور ان کی جو وائف تھی وہ بڑی خوبصورت تھی. وہ اس وجہ سے نہ آ سکے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس بلایا, جاؤ اپنی بیگم کو طلاق دے دو. بیٹے تھے اٹھ کر باہر آگے سوچنے لگے, ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے, اب اس طرح کا معاملہ بنا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو شام کو پتا چلا بیٹے نے ابھی میرے حکم کی تعمیل نہیں کی. پھر بلایا, فرمایا میں نے تجھے پتا ہے کس لیے کہا ہے کہ اپنی بیگم کو طلاق دے دو؟ تیری بیگم تیرے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں رکاوٹ بن رہی ہے, اور میں اس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتا جو مصطفیٰ کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ بنتی ہے. بے شک میری بہو صحیح, بے شک میری بیگم صحیح, لیکن اس کو طلاق دے دے تاکہ مصطفیٰ کریم کے حکم کی تعمیل میں سکے. حضرت عبداللہ نے اپنے والد کے حکم کی تعمیل میں اپنی بیگم کو طلاق دی, لیکن بیگم کی محبت میں اشعار کہا کرتے تھے. سرکار کی بارگاہ میں جا کے کہا آقا میں اپنے اس بیٹے کا کیا حل کروں, اب کیا معاملہ کروں؟ فرمایا ایک طلاق بھی ہے, رجوع کا معاملہ بھی باقی ہے, اپنے بیٹے کو اجازت دے دو, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر بیوی کی محبت کے سامنے فرمان مصطفیٰ آ جائے گا, بیوی کو محبت کو سائڈ میں رکھا جائے گا, پہلے فرمان مصطفیٰ پر عمل کیا جائے گا. میرے مصطفیٰ کے صحابی ہم کو یہ بتاتے ہیں. اور آج کیا کہا جاتا ہے, مولوی صاحب گاڑی رکھ لے بیوی ناراض ہو جائے گی. میں نے کہا بیوی ناراض کر لے, لیکن وہ جو مدنی آتا ہے وہ ناراض ہو جائے تو کس کے دروازے پر جائے گا, دروازہ کھٹکھٹائے گا, کس کے پاس جا کے انتظار کرے گا. آج تو وقت گزار ہوگا بیوی کے ساتھ, لیکن کل قیامت والے دن اگر یہی بیوی بے نماز ہوئی تو تجھے جہنم میں لے جائے گی. آقا کے ساتھ اپنے تعلق کو بنا لے. آج اگر گناہگار بھی ہے, کل آقا نے لاج رکھ لی تو تجھے جہنم میں لے جائیں گے. یہ طریقہ کس نے بتایا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بتایا ہے. اور گھر آتے ایمان لے کر, وہ دوسری بیوی جن کا نام عاتقہ ہے اور بعض کتابوں میں ان کا نام قتیلہ بھی ہے, آپ نے ان کو کہا کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آؤ. کہ نہیں میں بتوں کی پوجا کرتا ہوں. آپ نے اسی جگہ پر کھڑے, ان کا طلاق ہے, چلی جا. اگر تو سرکار کی غلام بننا گوارا نہیں کرتی تو میرا بھی تیرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے, آج تو میں نے تجھ کو آزاد کر دیا ہے. ابو بکر صدیق کیا بتاتے ہیں, لوگوں ایمان مصطفیٰ پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا, تحفظ مقام مصطفیٰ پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. آج ہم کیا کہتے ہیں, نہیں جی مولوی صاحب ہاتھ ہونا رکھا کریں, وہ بھی مسلمان ہیں, جس کا توجہ کیجیے گا. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں. بعض چیز دین کے اصول میں سے ہوتی ہے, بعض چیز ضروریات دین میں سے ہوتی ہے. اصول دین میں سے مفتی سے فتویٰ لینا پڑتا ہے, ضرورت دین میں سے مفتی سے فتویٰ نہیں لینا پڑتا. میں فار ایگزامپل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, اگر کوئی آپ کے سامنے قرآن کو ٹھوکر مارے, آپ مفتی صاحب سے جا کے پوچھیں گے کہ وہ کافر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ نا ادنا آدمی گدا ریڑھی چلانے والا اگر کوئی مسجد میں نہیں گیا وہ بھی کہے گا یہ آدمی کافر ہو گیا ہے. تو سن لو کہ مصطفیٰ کی گستاخی کرتا ہے, کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آج ایک ادنا بھی اہل سنت و جماعت کا کوئی عاشق ہوگا, سرکار کا پروانہ ہوگا, اس کی زبان سے یہ جملہ نکلے گا تو گستاخ مصطفیٰ ہے. جب تک توبہ نہیں کرے گا تو کافر کی موت ہی مرے گا. لیکن کمپرومائز نہیں کرنا.
اگر کمپرومائز کرنا ہے تو پھر گھر کے آ کے سوچنا تیرے ایمان میں فرق آ گیا ہے، تیری سوچ میں فرق آ گیا ہے۔ ابو بکر صدیق کے چاہنے والوں، ابو بکر صدیق کو ماننے والوں، جماعت الآخر کے اس مہینے میں محفل سجانے والوں، 22 ربیع الاخر کو یاد رکھنا، اس یار غار کا یوم وصال آ رہا ہے۔ سرکار خود فرماتے ہیں، فرمایا ساری دنیا جو ختم ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، حکم ربی ہوگا، سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور میرا رب میری زیارت کرے گا، اور اگر میرے بعد دنیا میں کوئی میری زیارت مرنے کے بعد اٹھ کر دوبارہ کرے گا تو وہ میرا یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ نہ مارے آج یا رسول اللہ، حق جاریا یا رضی اللہ تعالیٰ۔ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں میرے نوجوان بھائیوں، توجہ کیجیے گا، ہر مائک سے آنے والی آواز قابل عمل نہیں ہوتی، ہر جو سنی سنائی بات ہے وہ قابل عمل نہیں ہوتی۔ خدا نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، کسی بھی جگہ پہ چلے جائیے ہر آدمی یہ کہے گا میں سچ ہوں، میں سچ ہوں، لیکن بحمد تعالیٰ کا اتنا سا غلام ہوں۔ اگر اہل سنت و جماعت ہم بریلوی کے عقیدے میں آؤ گے تمہیں تحفظ مقام مصطفیٰ بھی ملے گا، تمہیں عظمت صحابہ بھی ملے گی، تمہیں محبت اہل بیت بھی ملے گی۔ جگہ پہ صرف آل نبی کا ذکر ہو رہا تھا، میں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں ہوا؟ وہ کہتی ہم تو امام خمینی کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا امام خمینی کون سی شے تھی، وہ کون سی بلا تھی؟ وہ امام انقلاب تھا، وہ ایران میں انقلاب لے کے آیا۔ میں نے کہا آن دی ریکارڈ اگر اس کا کفریہ جملہ تمہیں بتاؤ تو مان جاؤں گا۔ نہیں ایسا کوئی نہیں، میں آن دی ریکارڈ میں اس کا کفریہ جملہ بتاتا ہوں۔ امام خمینی نے برسرے منبر برسرے بازار بڑے مجمع میں کہا تھا میں اس خدا کو نہیں مانتا جو ابو بکر صدیق جیسے انسان بناتا ہے۔ میں نے کہا تیرا قبر ثابت ہو گیا، تو تجھ کو کافر نہیں کہے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، تو کافر ہے۔ لیکن ہم علی کی محبت تو مانتے ہیں۔ حضرت علی ابو بکر صدیق کو دیکھ کے مسکرائے، ابو بکر صدیق علی کو دیکھ کے مسکرائے۔ حضرت علی نے پوچھا ابو بکر صدیق کا مجھے دیکھ کے کیوں مسکرائے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے سرکار سے سنا ہے، سرکار فرماتے ہیں جنت کی ٹکے آگے کوثر کے پیالے علی مومن مسلمانوں کو بھر بھر کے پلائے گا۔ حضرت علی مسکرائے، فرمانے لگے، عرض کرنے لگے امیر المومنین سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا اے علی آب کوثر کا پیالہ اس کو دینا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت کا شمع روشن ہوگی۔ ابو بکر صدیق کی محبت نہیں، جنت میں جانے کا کوئی فائدہ، وہ جانے کا سبب بھی نہیں ہے، فائدہ تو دور کی بات ہے، جانا ہی نہیں بنتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ایمان والا نمازی نماز والے دروازے سے آواز آئے گی، روزے والا روزے کے دروازے سے آواز آئے گی۔ سرکار نے فرمایا میرا یہ یار ہے، جنت کے 8 دروازے سے آواز آئے گی، ابو بکر صدیق مجھ سے جنت میں داخل ہو جا، تیری ایسی شان ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے ساتھ محبت کا دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کے نکاح میں ہے۔ ابو بکر صدیق ایک دن اندر داخل ہونے لگتے ہیں تو دروازے پر آواز آتی ہے، سرکار اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ گفتگو فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کی آواز بلند ہو گئی، ابو بکر صدیق نے جلدی سے دستک لی، اندر داخل ہو گئے اور جا کے ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے۔ سرکار نے اس طرح ہاتھ روک دیا، سرکار مسکرائے، فرمایا عائشہ میں نے آج تجھ کو تمہارے باپ سے بچا لیا ہے، تیری آواز اونچی ہو گئی تھی اور صدیق اکبر کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی، بیٹی میری ہو، بیوی امام الانبیاء کی ہو، آواز امام الانبیاء سے بڑھ جائے، اگر میں نہ بچاتا تیرے باپ نے تجھ کو تھپڑ مار دینا تھا، آج میں نے تجھ کو بچا لیا ہے، بیٹی سرکار کے نکاح میں دے دی۔ ادب پھر باپ سکھا رہا ہے، میں تم کو سکھاتا ہوں مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کیا ہے۔ اگر مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب لینا ہے تو سیرت ابو بکر کو پڑھنا پڑے گا، اور صرف پڑھنا ہی نہیں پڑے گا، انگوٹھے چومنے والی سنت پر ہی عمل کرنا پڑے گا۔ ابو بکر صدیق کا دوست وہ ہے، ابو بکر صدیق کا غلام وہ ہے جو ان باتوں کو سننے کے بعد یہ کہے گا ہم جناب کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اگر گستاخی رسول ثابت ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے۔ حضرات دیوکار آج اسٹینڈ لینے کا موقع ہے، آج اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا موقع ہے۔ آئیے عظمت مصطفیٰ کی خاطر، ناموس رسالت کی خاطر اپنے آپ کو اسٹینڈ لیجیے۔ ہمارا اور مصطفیٰ نے مصطفیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے،
मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालान पाक मुकल्लफ की बात करते हैं, पाँव को नालान मुबारक की बात करता हूँ, तो रब अल्लाह ताला ने तो कुरान में फरमा दिया, नबी तेरी बात तो बराबर बड़ा है, तेरा सहाबी घोड़े पर बैठता है, घोड़ा जमीन पर चलता है, टापे और टापे बजाता है, और टाप जब लगती है जमीन से खाक उठती है, अल्लाह ताला उस खाक की कसम भी कुरान में इरशाद फरमा देता है। मैं नबी के नालैन की बात नहीं कर सकता, नालैन बला और बला है। लोग आज जमीन पर चलने फिरने की बातें करते हैं, मैंने कहा मेरे मुस्तफा के नालैन तो अर्श मुअल्ला पर चलते रहे हैं, तुम किनकी बातें करोगे? अज़मत मुस्तफा की खातर, नमूस रिसालत की खातर अबू बकर सिद्दीक़ के पैगाम को याद रखिएगा। वो यारेगार है, नायब मुस्तफा है, इमाम मुत्तकीन है, इमाम सिद्दीकीन है। बात किया अगर कोई मकाम है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का। जो बातें मैंने आपके सामने अर्ज़ की हैं, दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात वक़ार बड़ी ही माज़रत के साथ आप सब मेहमानों से इजाज़त चाहूंगा, दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग।